اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آگے بیٹا ہو جائے اور آگے ہو جائے، آگے ہو جی، قریب ہو جائیں تاکہ آپ کو آواز آئے۔ ذات محترم، آج 3 ذوالحجہ ہو گئی ہے، اور یہ دن، یہ جو ایام عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، ہمیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، اور آپ کا قربانی کرنا وہ بھی ہمیں یہ دن یاد دلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہمارا درس فقہ میں قربانی کے فضائل و مسائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی، تاکہ 10ویں ذوالحج سے پہلے ہم یہاں مسائل سیکھ لیں، اور یہ بڑی اہم مسائل ہیں۔ بعض اوقات ہمارے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم سمجھتے ہیں واجب نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ قربانیاں واجب ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس ایک قربانی واجب ہے، اس طرح ہم گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ مسائل ہمارے ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ساری غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے، شروع کریں گے قربانی کی تعریف اور اس کی ابتدا سے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کی تعریف ہے ذبح حیوان مخصون بنیت القربت فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا۔ مخصوص وقت، مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کی بارگاہ میں قرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ شرعی تعریف قربانی کی کیا ہے؟ وَهِيَ فِي الشَّرْعِ لِحَيْوَانٍ مَخْصُونٍ بِسِنٍ مَخْصُونٍ يُذْبَحُ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي يَوْمٍ مخصوص عند وجود شائطها وسببها، یعنی شریعت میں قربانی ایک خاص عمر کے مخصوص جانور کا نام ہے، جسے اسباب و شرائط پائے جانے کے وقت مخصوص دن میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ یہ قربانی کا شرعی معنی ہے۔ نتیجہ دونوں تعریفوں کو سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ شرعی طور پہ کبھی مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو ذبح کرنے کا فعل قربانی کہلاتا ہے، اور کبھی مخصوص جانور کو قربانی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ قربانی کیسے شروع ہوئی؟ قربانی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، ما ھاذی الاضاحی، یا رسول اللہ، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کی ابتدا کیسی ہوئی؟ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یوم ترویہ یعنی 8ویں ذوالحج کو خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، آپ کا رب آپ کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی خواب آپ نے اگلی 2 راتوں میں بھی دیکھا۔ چنانچہ اس کے آپ کو یقین ہوگا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ پھر 10ویں ذوالحج کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کو بھی اپنا خواب سنایا 10ویں ذوالحج کے دن، تو وہ بھی اس کے اوپر رضامند ہو گئے۔ پھر آپ اپنے بیٹے کو وادی مینا میں لے گئے، جہاں پہ آج بھی حجاج کرام قربانیاں کرتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور چہرے اس لیے تاکہ چہرے پر میری نگاہ نہ پڑے، تاکہ محبت پدری کی وجہ سے میں اس آزمائش پہ شاید پورا نہ اتروں۔ پھر آپ نے اللہ کا نام لے کے چھری چلا دی اپنے بیٹے کے گلے پہ۔ سوچیں ذرا، آج لوگ جانور ذبح کرنے سے میں کنجوسی کرتے ہیں، جی مہنگائی بڑی ہے، طاقت ہوتی ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ کیسا باپ تھا عظیم، اللہ کے حکم پہ بیٹا ذبح کر رہا ہے، کیا شان ہے جی۔ آپ نے جب چھری چلائی، اللہ کے حکم سے چھری اور گردن کے درمیان تانبے کی پلیٹ آ گئی، جس کے باعث چھری چل نہیں سکی۔ پھر اللہ کریم نے جنت سے جنتی مینڈا بھیج دیا، اور وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت بچ گئے۔
اور پھر اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے اوپر جانور کی قربانی سنت قرار دے دی۔ یہ اللہ کا کتنا فضل ہے ہم پر۔ سوچیں ذرا، اگر بیٹی ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو کون ذبح کرتا جی؟ کوئی تھا اتنا باپ؟ لوگ جانور نہیں ذبح کرتے تو بیٹا کس نے ذبح کرنا تھا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے اسماعیل السلام کو بچا لیا اور جنت کی قربانی وہ مسنون ہو گئی۔ اور قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے، سورۃ صافات کے اندر بڑا پیارا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فرمایا ہم نے خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم بیٹے کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ بیٹا اسماعیل آپ کا بیٹا وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو آپ میں پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس بیٹے نے کہا اے پیارے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا وہی کریں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ دیکھیں جی کیسا پیارا جواب ہے بیٹے کا، کتنا فرما بردار بیٹا۔ آج کل کا بیٹا ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ ابا تیرا دماغ فیل تو نہیں ہو گیا؟ اللہ نے تجھے 100 سال کے بعد بیٹا دیا، بتا میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھے ذبح کر رہے؟ لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا، وہ ہم میں سے کسی کا بیٹا نہ تھا۔ کتنا پیارا جواب دیا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے جب دونوں نے باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو بشانے کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دیا ابراہیم رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے آپ کے بیٹے کو ذبح عظیم کے بدلے بچا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ہے جی قربانی کا پس منظر۔ اب وہ کون بیٹا تھا جی جس کو ذبح کیا گیا؟ علماء کے 2 اقوال ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح آپ نے کیا ہے، حضرت اسحاق کا نہیں، واقعہ اسماعیل کا ہے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے قربانی کرنا، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال قیام پذیر رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ حضور نے 10 سال مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد آپ نے قربانی کی ہے۔ اور ابن ماجہ میں ہے محمد بن سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کیا قربانی واجب ہے؟ تو جواب دیا رسول پاک علیہ السلام نے قربانی کی، آپ کے صحابہ کرام نے کی، اور یہی سنت جاری ہے۔ اب سنیں جی قربانی کا ثواب کتنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں قربانی کرنے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، چند حدیث طیبہ سماعت فرما لیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذو الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں۔ 10ویں ذو الحجہ کو عید الضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے افضل نہیں ہے۔ سرکار فرمایا وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ کیا پتہ چلا کہ عید الاضحیٰ کے دن
بندے کا سب سے اعلیٰ عمل جو اللہ کو محبوب ہے وہ قربانی کرنا ہے، اس سے اعلیٰ کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ پھر جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں وہ قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ دوسری حدیث پاک حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، آج لوگ بڑے بڑے قیمتی جانور لا کے گلیوں میں پھراتے ہیں، پتہ چلے شیخ صاحب نے، چودھری صاحب نے، چیمہ صاحب نے، وزیر صاحب نے اتنا قیمتی جانور لیا، ضائع ہو گیا۔ اگر دکھلاوا آپ نے کیا، دل میں آیا کہ پتہ چلے چودھری صاحب نے کتنا قیمتی جانور، لوگ تو بتاتے ہیں اتنے لاکھ کا لیا، تو سن لیجئے اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، بڑے مہنگا جانور بھی آپ کریں وہ ضائع ہے۔ اللہ کی رضا ہے، آپ ایک عام سا جانور ذبح کریں، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی بارگاہ میں والا ہے، تو اللہ کی رضا شرط ہے۔ سرکار فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تیسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ پیارا کوئی روپیہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا آج کل، وہ تم قربانیاں کرتے ہو، پوری 57 اسلامی ملک قربانیاں کرتے ہیں، کروڑ، لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، یہ پیسہ کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، یہ شیطانی وساوس ہے۔ ہم کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا کہ 10ویں کے دن قربانی ہی اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ کوئی عمل ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں نہ وہ عمل کریں جو اللہ رسول کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تمہیں پورا سال غریب یاد کیوں نہیں آتے؟ قربانی کے دن میں آپ کو غریب یاد کیوں آتے ہیں؟ تو پتہ چلا مقصد کچھ اور ہے، مقصد ہے قربانی کی سنت سے لوگوں کو دور کرنا، تو انشاءاللہ اس سے تو لوگ امت مسلمہ دور نہیں ہو سکتی۔ چوتھی حدیث پاک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما حاضر الاضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا حضور اس میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ سرکار فرمایا ہاں بکل شعرۃ حسنہ، ہر جانور کے بدلے نیکی ہے، قربانی کے ہر جانور کے بدلے نیکی ہے۔ پوچھا حضور فمصوف، اون کا حکم کیا ہے؟ فرمایا بکل شعر من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ملتی۔ اب سوچے نا، کوئی بھی جانور آدمی ذبح کرے، وہ دمبا ہو، بکرا ہو، وہ جناب گائے ہو، بیل ہو، کہ ایک جانور کے بال ہم گن نہیں سکتے، کیوں جی؟ کوئی ہے اتنا ایکسپرٹ جو کہے میں پورے جانور کے بال گن لوں گا؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ جتنا اعلیٰ جانور ہوگا، بڑا جانور ہوگا، بال بھی زیادہ ہوں گے۔ تو سرکار کیا فرمایا؟ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ پانچویں حدیث پاک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم بیان کرتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو قربانی کرو اور قربانی کے خون میں ثواب کی نیت کرو، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کرو، کیونکہ قربانی کا خون جب زمین پر گرتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ قربانی کا خون جب زمین پر گرتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ قربانی قبول ہوتی ہے اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ کی جائے۔ چھٹی حدیث پاک حضرت مولا علی شیر خدا اس حدیث کے بھی راوی ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ ظاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا تھا، اے فاطمہ بیٹی اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہو جاؤ، جب آپ کی قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے تو پاس کھڑی ہوا کرو، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سنو، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کو 70 درجے بڑھا کر
تیرے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اجر صرف حضور کی آل کے ساتھ خاص ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے کیونکہ وہ اس خیر کے اہل ہیں، یا ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ سرکار فرمایا بلکہ یہ اجر آل محمد علیہ السلام اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ کیا پتہ چلا جی؟ جب قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے تو جس کی طرف سے قربانی ہے اسے چاہیے جانور کے پاس کھڑا ہو جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے کے ساتھ ہی اللہ آپ کے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ سرکار فرمایا یہ صرف یہ خصوصیت اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ میری امت کے لیے بھی ہے۔ کتنا اعلیٰ عمل جی! تو اس لیے جب جانور کو ذبح کیے جانے لگے تو جس کی طرف سے قربانیوں سے پاس حاضر ہونا چاہیے تاکہ اللہ اس کے گناہ بخش دے۔ تو آج ہم نے قربانی کا پس منظر، قربانی کی تعریف، قربانی کے فضائل چند ایک بیان کیے۔ کل سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ شرعی مسائل کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔